کنور دلشاد صاحب مجھے جوائن کریں, ہی از ایکسپرٹ آن الیکشن میٹرز. بہت شکریہ کنور صاحب آپ پروگرام میں جوائن کریں. آپ کے جوائن کرنے سے پہلے صلاح الدین صاحب ہمارے ساتھ تھے, ایم این اے پیپلز پارٹی کے. ان کے ہاتھ پہ گولی لگی, انہوں نے کہا میں اپنی کالیگ کو بچانے جا رہا تھا, ہم پہ فائر کھول دیے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے نون لیگ نے کیا ہے, الیکشن کمیشن کہا تھا. اس سے پہلے ندیم افضل چند صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے, انہوں نے کہا ہم نے 15 الیکشن میں شکایت لگائی, ہمیں کسی نے ایڈریس نہیں کیا. کہاں تھا الیکشن کمیشن؟ اور آن دی ادر ہینڈ وہ بار بار ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ بہت شفاف طریقے سے الیکشنز ہو چکے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کی بات کیوں نہیں سنی گئی؟ دراصل بات یہ کہ ٹھیک ہے کہ یہ آزاد جموں کشمیر میں سیکنڈ فیز کا الیکشن ہو گیا ہے مظفر آباد میں, لیکن اس کے بعد 10 اگست کو تیسرا فیز بھی ختم ہو جائے گا. لیکن الیکشن تو ہو جائیں گے, لیکن اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور یہ کنٹروورشل ہو رہے گا, اور اس کا جو گورنمنٹ بنے گی اس کو بڑی بہت تکلیف اٹھانی پڑے گی. گورنمنٹ بن جائے گی, نواز شریف گورنمنٹ کی, نواز شریف پارٹی کی بن جائے گی, لیکن اس رزلٹ کو بین الاقوامی سطح پر اور ملکی سطح پر سیاسی پارٹیاں اسٹیک ہولڈر اس کو تسلیم نہیں کریں گے, کنٹروورشل کرے گا. ظاہر ہے کہ کھانا پوری ہو گئی, الیکشن ہو گیا, لیکن جس انداز سے پیپل پارٹی نے نظامت کی ہے یا اس کے بارے میں شریک رد عمل کا ظاہر کیا ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ جو ہے یہ 47 کی پیداوار ہے. کنور دلشاد صاحب آپ یہ بتائیے گا, آپ نے بہت ساری گورنمنٹس بنتے اور گرتے دیکھی ہیں, چینج ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, اینڈ یو آر ویری کین اباؤٹ واٹ از ہیپننگ ان دا سسٹم. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے پاس اب وہ جواز اور موقع ہے کہ وہ باہر نکلیں اور کہیں کہ ہم مزید آپ کے ساتھ گورنمنٹ نہیں کر سکتے, وہ فیڈرل پوزیشنز جو ان کے پاس ہیں وہ چھوڑنا چاہیں گے؟ یہ نظر آ رہا ہے, یہ الیکشن کے فوراً بعد جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بلاول زرداری جو ہے یہ اتحاد سے نکل جائیں گے, اور یہ گورنمنٹ جو ہے وہ صرف چند لمحوں کی رہے گی, چند ہفتوں کی رہے گی, اس کے بعد باقی باتیں جو ہیں وہ بھی ہاتھ سے نکل جائیں گی. یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اکتوبر سے پہلے جو ہے خطرہ نظر آ رہا ہے. اور محسن نقوی صاحب نے جو پرسوں بیان جاری کر دیا ہے وہ بہت بڑی بات ہے, انہوں نے آئینہ دکھا دیا وزیر اعظم کو کہ آپ کی تمام کارکردگی جو ہے وہ گڈ گورننس سے نہیں آتی, اور آپ کو 18 گھنٹے 20 گھنٹے کام کرنے سے عوام کو. اور کنور دلشاد صاحب کچھ لوگ یہ بات کہتے ہوئے ہچکچا بھی رہے ہیں کہ محسن نقوی خود ایک منسٹری لیے بیٹھے ہیں, تو وہ ان کی بات کو ہم کیوں کنسیڈر کریں؟ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ ڈپلومیسی ہوئی وہ محسن نقوی نے کی, ہی واز ون آف دا فیکٹرز ڈیورنگ دیٹ. وہ فیلڈ مارشل کے ان کو ان پہ بہت اعتماد ہے, وہ ڈیفینیٹلی وہ ٹاسک کر رہے تھے, تو وہ تو کنٹریبیوٹ کر چکے سوسائٹی میں اپنا. یہ بات اب کسی کو بری لگے, محسن نقوی نے پی سی بھی نہیں سنبھالا لیکن ڈپلومیسی سنبھال لی تھی, تو باقی منسٹرز نے تو ڈپلومیسی بھی نہیں سنبھالی, منسٹری بھی نہیں سنبھالی. دس از وائی محسن نقوی اسٹیٹمنٹ از ٹربلنگ مینی. کنور دلشاد صاحب, تو محسن نقوی کو جو لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. محسن نقوی صاحب جو ہے یہ بڑے پاورفل وزیر داخلہ ہیں, اور انہوں نے جو بات کی ہے وہ سوچ سمجھ کے کی ہے, اور جس کے معاملے میں پوری گورنمنٹ خاموش بیٹھی ہے, یعنی پرائم منسٹر خاموش ہے, لیکن پرائم منسٹر نے چند وزراء کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ محسن نقوی پر کرٹیسائز کریں, لیکن محسن نقوی کی صحت کو کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو کنور دلشاد صاحب جو فرسٹریشن صرف گورنمنٹ میں انجیکٹ نہیں ہوئی, وہ اپوزیشن پی ٹی آئی تو چلے وائپڈ آؤٹ ہے نا, لیکن جو پاکستان پیپلز پارٹی پہ پریشر آئے گا ایک پولیٹیکل صوبوں کی ڈیبیٹ کا, پھر پرفارمنس کا پریشر نون لیگ پہ آئے گا, اور ان دا مین وائل جی بی میں اور اے جے کے میں انہوں نے بری طرح ایکسپوز کیا ہے کہ یہ پولیٹیکل میٹرز پہ لیسٹ کنسنسس رکھتے ہیں. how this is going to damage their relationship as soon as possible? ریزائن کرنے سے پہلے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس کے بارے میں چند روز کے بعد آپ ایک پروگرام کریں, ہم آپ کو پورے ڈیٹیل بتا دیں گے, لیکن ہم مختصر یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ جو ہے یہ اکتوبر سے پہلے جو ہے. بہت شکریہ. کنور دلشاد صاحب کہہ رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لگتا نہیں کہ اکتوبر سے پہلے تک گورنمنٹ سروائیو کرے گی. سسٹم میں چینج کی بات کی تھی محسن نقوی صاحب نے, لیکن اداروں کو ڈر یہ پڑ گیا ہے کہ کیا گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے, یہ چور کی داڑھی میں تنکا ہونے والی کے بات کے برابر ہے کہ جب آپ کی پرفارمنس ویک ہوتی ہے تو آپ ایسی اسٹیٹمنٹ سے ڈر جاتے ہیں. بٹ ایوری بڈی نوز دیٹ ویئر دا اسٹیٹمنٹ از کمنگ فرام اینڈ اٹ از بیسڈ آن میرٹ, اور یہ جس نے کہا ہے اس نے اپنا کام کر دکھایا. نو اٹس یور ٹائم ٹو ڈو یور جاب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.